میں گھر پہ تھی, میں نے بالکل پریس کانفرنس کی تھی, کروائی گئی. آپ سب کو پتہ ہے پریس کانفرنس کرائی جاتی ہے, اور مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا, بٹ میری بیٹی کو ایک ہمارے کامن فرینڈ ہیں, ان کے تھرو کانٹیکٹ کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ اگر آپ اور یہ میرا اس وقت مجھے یہ 5ویں دفعہ ڈیالہ سے جب میری رہائی ہو گئی تھی, اٹھا کے لے کے جا رہے تھے ادھر کھاریاں. تو کھاریاں جب میں رات کو پہنچی تو میری بیٹی سے فون ملایا گیا, تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی والدہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں اور سیاست چھوڑ دیں تو کیا کہتے 9 مئی کے ایکشن کو جو ہوا ہے 9 مئی کو کنڈیم کر دیں تو پھر ان کی رہائی ہو سکتی ہے. ادروائز پھر جیسا آپ کیا کہتے انفورس ڈس اپیئرنس کے کیسز لڑ رہے ہیں تو آپ اپنی ماں کا بھی لڑ لیجئے گا. ہاں, تو آپ یاد رکھیں کہ یہ دھمکی تھی. مریم نواز جو ہیں وہ اپنی ٹک ٹاک میں مصروف ہیں, اور اپنی جو سوشل میڈیا کیمپین ہے اس کے ذریعے پنجاب کی غربت کو ختم کر رہی ہیں. ایکٹرز سے کو انہوں نے کروڑوں روپے دے کے اپنے حق میں جو بیان بازی کروائی تھی وہ الٹا ان کے منہ پر جا پڑی ہے. ان ایکٹرز کے اکاؤنٹس جو ہیں اس میں انہوں نے ریپلائز کے سیکشن بند کر دیے ہیں, اس لیے کہ لوگوں نے اتنا برا بھلا کہا ہے, لوگوں نے اس قدر تنقید کی ہے, اور اتنے لوگوں نے ان فنکاروں کو انفالو کیا ہے کہ وہ جو بڑے اتنے پاپولر فنکار تھے وہ یوں دڑام سے نیچے آ گرے ہیں کہ پیسے لے کے آپ مریم نواز کی حکومت کی تعریف کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت نے بڑا انپریسیڈنٹڈ کام کیا ہے. یہ کوئی فلم تو نہیں ہے. تو جو اس حکومت کی جو کوشش ہے پنجاب حکومت کی کہ بس ٹی وی کے ذریعے اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ترقی بہت ہو گئی ہے, غربت ختم ہو گئی ہے, مہنگائی جو ہے اور وہ بھی ختم ہو گئی ہے, اور لوگ بڑے خوشحال ہیں, لیکن لوگوں کی زندگیاں تو نرخ, وہ تو بہت ہی پریشانی ہے ان کی, اور اس کا ایک مظاہرہ. السلام علیکم جی. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تینوں جو حلقے ہیں اسلام آباد کے ان کی سماعت ہوئی ہے, جو دھاندلی کی گئی ہے, جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو تینوں جو فارم 47 کے مطابق جتوائے گئے تھے ایم این ایز, وہ تینوں جو ہیں اپنے وکلاء کے ہمراہ پیش ہوئے, اور ان کے وکیل جو ہیں وہ آ کر کہتے ہیں جی کہ سماعت جو ہے ملتوی کی جائے. ایک کہتا ہے جی کہ وکیل نیا کرنا ہے, ایک کوئی بہانہ بناتا ہے جی, ایک کوئی کہتا ہے جی کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. تو مختلف بہانوں سے چاہتے تھے کہ یہ سماعت جو ہے ملتوی ہو, لیکن عدالت نے 2 کو جرمانہ کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے, بلکہ ایک کے فارم 45 جو ہیں وہ آج ہی طلب جو ہے وہ کر لی ہیں. کہا ہے کہ آج جو ہے وہ آخری موقع ہے, جمع کروا دیے جائیں. یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ فارم 45 لے کر عدالت کے اندر پیش ہی نہیں ہوتے. اس لیے پیش نہیں ہوتے کیونکہ اس کے مطابق یہ ہارے ہوئے ہیں, اور یہ کبھی لانا نہیں چاہتے. عدالت نے کہا کہ 6 مہینے کا ٹائم ہے قانون کے مطابق. ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے یا آپ کے مطابق چلنا ہے؟ تو 6 مہینوں کے اندر یہ پٹیشن جو ہیں میں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہر روز یہ سماعت ہوگی, کیونکہ جس طرح عدالت نے دیکھا کہ ان کا رویہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ کیس آگے بڑھے. فارم 45 جو ہیں وہ پیش ہی نہ کیے جائیں. یہ چاہتے ہیں کہ 5 سال ایسی وقت گزر جائے اور 5 سال کے بعد کہا جائے کہ واقعی جی ہم تو ہارے. تو ان کے اندر کوئی شرم جو ہے رتی برابر نہیں ہے. تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو یہ کہتے کہ جناب ہم ہارے ہوئے اور ہم یہ حلقہ نہیں لیں گے, ہم یہ سیٹ چھوڑتے